ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور آغا خمس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور سوال پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں، خاتون ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کافی طولانی سوال میرے پاس موجود ہے، میں اس کو مختصر کر کے کوشش کروں گا کہ واضح انداز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آغا انہوں نے یہ بولا ہے کہ میری ساس جو مرحومہ ہو چکی ہیں، وہ گھر میں خمس کے معاملات دیکھا کرتی تھیں، اور وہ سالانہ جو ہے وہ خمس ادا کرتی تھیں 3500 روپے انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے۔ کس حساب سے کیے ہوئے تھے، کس کے کہنے پر کیے ہوئے تھے، مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ کس کی مقلد تھیں مجھے نہیں معلوم۔ اچھا آغا، گھر میں آمدنی بھی اچھی خاصی تھی اور سب کچھ تھا۔ ایک مولانا آتے تھے ہمارے گھر میں قرآن پڑھانے اور فاتحہ خوانی کے لیے، ہر سال تقریباً رمضان المبارک کے مہینے میں آتے تھے، وہ ختم قرآن کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہدیہ اور خمس کی رقم الگ سے 3500 روپے ان مولانا کو دے دی جاتی تھی۔ تو آغا صاحب پھر جب میری ساس کا مرحومہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی، اور پھر میرے شوہر بھی اچھا خاصا مال کماتے ہیں، میرے بیٹے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں، جو کہ ماہانہ 10-12 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور اس میں سے ہماری بچت بھی، سالانہ بچت جو ہے وہ 40-50 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، ایک سال کی بچت۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آغا جب میری ساس نے ہی یہ طریقہ بتایا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے تقلید کے بارے میں پتہ ہے، میں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا ہے تو میں فقہی مسائل کے حوالے سے اور اپنی خمس کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہوئی، تو میں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ آقا اب میں کیا کروں کہ جو 3500 روپے دیے جا رہے تھے، میری ساس نے پوری زندگی 3500 روپے دیے، اور میں ان کے انتقال سے لے کر اب تک 12 سال ہو چکے، اور میں وہی 3500 روپے انہی مولانا کو دے رہی ہوں۔ ان کا بیٹا آتا ہے اور وہ ختم قرآن کرتا ہے، اور اس کو 3500 روپے خمس کے دیے جاتے ہیں، ہدیہ ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں۔ ہماری سالانہ جو بچت ہوتی ہے وہ ایوریج ہر سال کی 30 سے 40 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اب میں تقلید کس کی کروں اور کس طریقے سے مجھے آسانی سے پتہ چلے گا کہ آگا کیسے مجھے خمس ادا کرنا ہے، اور میں کتنا خمس ادا کرنا مجھ پر واجب ہے؟ آیا یہ میری ذمہ داری واقعاً ہے جو میری ساس نے لگائی، یا میرے شوہر اور بچے جو خود کماتے ہیں وہ خود ہی اپنی خمس کے معاملات کو دیکھیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں مختصر عرض کروں کہ تقلید جو ہے وہ فروع دین میں، یعنی اصول دین میں جو عقائد ہیں، اللہ موجود ہے، وہ یگانہ ہے، اللہ عادل ہے، نبوت، امامات اور قیامت، یہ اصول دین کہلاتے ہیں۔ ان میں تقلید نہیں ہوتی۔ انسان کو خود تحقیق کرنی چاہیے، دلائل کے ذریعے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ عادل ہے۔ 1,24,000 انبیاء خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان میں آخری خاتم النبیین ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول خدا کے بعد ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے امیر المومنین، اور آخری جو امام ہے خلیفہ رسول، وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ یہ جو ہے انسان کو خود سمجھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کے کہنے پر خدا کو مانو، اس کو یگانہ مانو، علی کو امام مانو، یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کے پاس خود جو ہے نا وہ ایک حد تک دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری عملی زندگی ہے، وہ چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہو، یا دوسرے معاملات ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، قرض ہے، زراعت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں تقلید جو ہے وہ تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہے یہ احکام کے بارے میں ہے، فلان چیز نجس ہے، فلان پاک ہے، فلان چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، فلان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، ان کے بارے میں قرآن کی 500 آیات ہیں، 500 آیات۔ شیعہ اور سنی علماء نے جہاں پر 30 سپاروں کی تفسیر لکھی ہے، وہاں ان 500 آیات کی اہمیت کے پیش نظر تفسیر آیات قرآن کے نام سے الگ تفسیریں لکھی ہیں، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی۔ اب ہر کسی کو تو یہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ نہیں آتی، نہ ان تفسیروں کا وہ مطالعہ کر کے اسے استفادہ کر سکتا ہے۔ روایات کا جہاں تک تعلق ہے، 60,000 کے قریب جو ہے نا وہ روایات ہیں جن میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے۔
यानी 99% जो है ना वो मोमिनीन को इन 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 रिवायात की तादाद का भी नहीं पता। ये जो मैंने अर्ज किया है 60,000 या 65,000, चीज आई कि उनमें छानबीन की सलाहियत हो, रिवायात के मफाहिम को समझने की जरूरत हो, तो लिहाजा तकलीद करनी चाहिए। यानी एक ऐसे यानी गैर मामूली आलिम दीन की तहकीक के नतीजे पर अमल करना कि जो पूरे कुरान की तफसीर को समझता हो और इन 60,000 आयात में उसमें छानबीन की उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो। एक लड़का या लड़की, लड़का 15 साल खत्म, 16 साल के आगाज पर वो बालिग हो जाता है, उसको अब एक मसला जो है ना उसे वास्ता पड़ता है, ईद का मसला, चांद का मसला, रोजा फलां चीज से टूटता है नहीं टूटता है, इतने किलोमीटर सफर जो करूं तो मेरी नमाज जो है वो कसर होगी और रोजा जो है मैं नहीं रखूंगा। तो कुरान में तो ये सारी जो है चीजें नहीं है। वो मुज्तहिद जो है इन तमाम रिवायात में, आयात में छानबीन करके एक बना बनाया फतवा जो है वो आपके सामने रखता है और उस पर अमल करते हैं। एक ताज़ा बालिग होने वाला बच्ची उसमें कहाँ सलाहियत होती है कि डायरेक्ट कुरान को समझे और वो 60,000 आयात रिवायात को समझे और सकलेन से तमस्सुक करे, जिसका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। लिहाजा आप जो है ना वो तकलीद करें। दुनिया में तकलीद होती है, डॉक्टर की तकलीद करते हैं, इंजीनियर की तकलीद करते हैं, आंखें बंद करके जी डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ और जाके जो है ना वो थिएटर में लेट जाते हैं, वो जैसा मर्जी फाड़े और जो है ना वो चीरे। तो वो भी एक तरह की तकलीद है। लिहाजा तकलीद जो है जरूरी है, मस्ट है। और जहाँ तक ये तरीक़ेकार का आपने जिक्र किया है, ये तरीक़ेकार गलत है। जाहिर है ये हर साल 3500 या 35,000 रुपया, ये तो तब है कि हर साल आपकी आमदनी भी जो है ना वो बराबर बराबर हो और हर साल जो है ना आपके अखराजात भी बराबर बराबर हों। अब ये साल में 35 का मतलब ये है कि साल के यानी जो आपकी आमदनी है, जो आपकी आमदनी है उसको पूरे साल अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में उसको खर्च करके जो पैसा बच जाता है उसका 20% जो है ना अपने खुम्स के नाम से देना है। क्या हर साल जो आपकी बचत है खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में अपनी आमदनी को खर्च करने के बाद वो सिर्फ इतनी बचत होती है कि जिसका 20% जो है वो 35,000 रुपया हो? हर साल तो ऐसा नहीं होता। आप खुद फरमा रही हैं कि हमारी इतनी बचत होती है, तो यकीनन वो नाकाफी है। मरहुमा खुदा उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो किसी गलतफहमी के शिकार थी या किसी ने गलत उनको मसला बताया है। तो ये जो है ना खुम्स अगर उनके माल में अदा नहीं हुआ है तो वो खुम्स अदा होना चाहिए। और आइंदा जो है वो उसूल ये है, जो भी आपकी आमदनी होती है उस आमदनी को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में खर्च करें। खर्च करने के बाद जो बच जाए उसका 20% आपने खुम्स के नाम पर निकालना है। निकाल के आधा माल इमाम कहलाता है, वो दीन की तबलीग, मजहब की इशाआत, गरीबों की मदद में खर्च करें। और जो आधा है वो उन गरीब सादात को दें जो नमाज रोजे के पाबंद हों, और अगर खातून हो तो वो पर्दे की जो है ना वो पाबंद हो। तो ये जो है ना अलबत्ता जो माल इमाम निकालेंगे वो आयतुल्ला सिस्तानी जो है वो माल इमाम कहते हैं कि जहाँ जहाँ माल इमाम खर्च होता है, मस्जिद तामीर में, मदरसे की तामीर में, गरीबों की मदद में, वो मुज्तहिद या उनके वकील की इजाज़त से खर्च होनी चाहिए। लेकिन जो माल सादात है वो आप अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे अफराद की जिनका सईद होना कन्फर्म है और गरीब भी हैं, गरीब का मतलब ये है कि यानी उनकी जो आमदनी है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, नमाज रोजे के पाबंद है, तो आप अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से दे सकते हैं। मुश्तहिद या वकील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और आगा खामनाई जो है वो कहते हैं माल इमाम और माल सादा दोनों मुश्तहिद या वकील की इजाज़त है आप जो है ना वो खर्च करें। वो तरीक़ा जो है यकीनन सही नहीं है। आप अपना हिसाब किताब रखें। हत्ता यहाँ तक फुक़हा ने फरमाया है कि आपकी जो है ना वो बचत में उसको उसमें खुम्स वाजिब होने के लिए कोई खामखा साल का गुजर जाना जो है वो जरूरी नहीं है।
یہ سال انتظار اس لیے کیا جاتا ہے، ایک طرح کی ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ غیر متوقع طور پر کوئی موت ہے، خوشی ہے، غم ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میری آمدنی میں سے جو خرچ ہے وہ بہت کم ہے جبکہ میری آمدنی بہت ہے، تو ایسی صورت میں پہلے ہی سے جو ہے نا وہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے، بلکہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ جیسے آپ بتا رہی ہے تو یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ رقم بنتی ہے اور وہ آپ کو دینا چاہیے۔ البتہ اگر رقم بہت زیادہ بنتی ہے اور آپ یکمشت، ظاہر ہے لاکھوں دینا ہوگا، یکمشت آپ نہیں دے سکتی اور آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، تو جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اس کے وکیل کے پاس جائیں، وہ آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دے گا۔ اس سے اجازت لے کے آپ اس کو قسطوں میں بھی ادا کر سکتی ہیں، اگر ایک ساتھ اور یکمشت دینے میں آپ کو جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنا مدعا یا مقصد آپ کو سمجھا سکوں گا۔